بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین و سامعات، چلیے آج کا اس درس کو ہم آغاز کرتے ہیں دروس اللغت العربیہ کے 8ویں سبق سے۔ اللہ تعالیٰ دکتر فا عبد الرحیم کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے ہمارے لیے عربی زبان کو سیکھنا اور سکھانا آسان کیا ہے۔ تو ان دروس کے جو خصوصیات تھے، جیسے کہ ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا، وہ یہ ہے کہ ان کو اینیمیشنز کے ذریعے بنایا گیا، صفحہ نمبر بھی ویڈیوز میں ایڈ کیا گیا، تمارین کو حل کیا گیا، اور اگر آپ میں سے کوئی اس کتاب کی PDF چاہتا ہے عربی، اردو یا انگریزی، تو وہ جو ہے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید ڈاؤٹس کے لیے براہ راست آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ چلیے تو یہ درس شروع کرتے ہیں۔ الدرس الثامن، جملہ دیکھیے، هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب، یہ آدمی تاجر ہے یعنی بزنس مین ہے، وذلك الرجل طبيب، اور وہ آدمی طبیب ہے، ڈاکٹر ہے۔ اب اس جملے میں دیکھیے کافی ساری چیزیں ہیں۔ هذا اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے، یعنی جو چیز آپ کے بالکل قریب ہے، اور ذالک یہ بھی اس میں اشارہ ہے بعید کے لیے، یعنی جو چیز آپ سے دور ہے۔ دونوں بھی مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مذکر یعنی مردوں کے لیے، میسکولائن کے لیے ان کا استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کے علاوہ بہت اہم چیز ہے کہ حاضر رجل، حاضر کے بعد جو اسم آ رہا ہے الرجل، تو دراصل یہ کیا ہے؟ حاضر کی خبر نہیں ہے۔ اگر الرجل پر الف لام آئے گا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں وہ اس کی خبر نہیں بنے گی، ٹھیک ہے۔ ھذا الرجل یہ مکمل جملہ مبتدا بنتا ہے اور تاجر اس کی خبر بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ ہم آگے کے دروس میں دیکھیں گے، لیکن اگر ھذا کے بعد والے اسم پر الف لام ہوگا تو وہ خبر نہیں بنے گی، یعنی مکمل جملہ نہیں بنے گا۔ ھذا الرجل کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ آدمی، بس بات نامکمل ہے۔ اگر ھذا رجل ہوگا تو یہ آدمی ہے، ایسا معنی آئے گا، ٹھیک ہے۔ ھذا الرجل تاجر، یہ آدمی تاجر ہے، وذلك الرجل طبیب، اسم التاجر محمود، تاجر کا نام محمود ہے، واسم الطبیب سعید، اور طبیب کا نام سعید ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کو ہے کا ترجمہ کرنا ہے، جس سے وہ جملہ مکمل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز اس جملے میں جو ہم نے پہلے پڑھی تھی کہ اسم کا جو حمزہ ہے وہ وصلیہ ہوتا ہے۔ اگر جملے کے ابتدا میں آئے گا یا عام الفاظ میں اس سے پہلے اگر کوئی حرف نہ ہو تو اس صورت میں اس حمزہ کو آپ پڑھیں گے، جیسے اسم التاجری، لیکن وہی ہم واسم الطبیبی، وہاں پر حمزہ کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے واو آ رہا ہے۔ ھذا البیت للتاجری، یہ گھر، دیکھیے ترجمے پر غور کریے، ھذا کے بعد والے اسم پر اگر الف لام آئے گا تو جملہ نامکمل ہوگا۔ جملہ نامکمل اگر ہوگا تو اس میں ہے کا ترجمہ آپ نہیں کریں گے۔ ھذا البیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ گھر، ٹھیک ہے، للتاجری، تاجر کا ہے، وذلک البیت للطبیب، اور وہ گھر طبیب کا ہے۔ بیت التاجری، تاجر کا گھر، امام المسجدی، مسجد کے سامنے ہے، و بیت الطبیبی، اور طبیب کا گھر خلف المدرستی، مدرسے کے پیچھے ہے۔ لمن هذه السیارۃ ولمن تلک، یہ کار کس کی ہے اور وہ کس کی ہے؟ هذه السیارۃ للطبیب، یہ گاڑی، یہ کار ڈاکٹر کی ہے، وذلک وتلک للتاجر، اور وہ تاجر کی۔ هذه السیارۃ من اليابان وتلک من امریکہ، یہ گاڑی جاپان کی ہے اور وہ امریکہ کی ہے۔ ان دونوں جملوں میں من الیابانی جار مجرور ہے۔ اس کے علاوہ اوپر کی تمام مثالوں میں آپ کو مضاف اور مضاف الیہ مل جائیں گے۔ جیسے دوسرے جملے میں دیکھیے، اسم التاجری، تاجر کا نام محمود ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح
نیچے کی مثالوں میں بیت التاجری، تاجر کا گھر۔ آئیے اس کے بعد ہم تمارین دیکھتے ہیں۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، من هذا الرجل ومن ذلك الرجل، یہ آدمی کون ہے اور وہ آدمی کون ہے۔ هذا الرجل محمود وذلك الرجل سعید۔ مسم التاجری، یہاں پر اسم مضاف ہے، التاجری مضاف الیہ۔ اس کے بارے میں قاعدہ کیا تھا کہ مضاف پر الف لام تنوین نہیں آئے گا اور مضاف الیہ پر ہمیشہ جر آئے گا۔ جر کا مطلب کیا ہے؟ اس کی علامت کسرہ ہوتی ہے عام طور پر، ٹھیک ہے، یعنی اس پر زیر آئے گا۔ تاجر کا نام کیا ہے؟ اسم التاجری محمود۔ مسم الطبیبی، طبیب کا کیا نام ہے؟ آپ کچھ بھی نام بتا سکتے ہیں۔ اسم الطبیبی سعید۔ من این سیارت الطبیبی، طبیب کی کار کہاں کی ہے؟ سیارت الطبیبی من الیابانی، طبیب کی جو کار ہے وہ جاپان کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس جملے میں بھی سیارہ مضاف ہے، الطبیبی مضاف الیہ۔ من این سیارت التاجری، تاجر کی کار کہاں کی ہے؟ سیارت التاجری من امریکہ، امریکہ سے ہے۔ چلیے صفحہ نمبر 43 پر دیکھیے، اینا بیت التاجر، تاجر کا گھر کہاں پر ہے؟ جیسے کہ ہم نے یہاں پر دیکھا، بیت التاجر امام المسجد۔ اینا بیت الطبیب، بیت الطبیب خلف المدرسۃ، امام یعنی سامنے اور خلف یعنی پیچھے۔ اقرأ واکتب هذا الولد خالد وذلك الولد محمد، یہ لڑکا، دیکھیے ترجمے پر غور کریے، هذا الولد کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ لڑکا۔ آپ کہیں گے کہ یہ لڑکا ہے، ایسے ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہاذا مبتدا اور الولد خبر نہیں ہے، یہ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ نہیں ہے، یہ جملہ ناقصہ ہے، انکمپلیٹ سینٹنس ہے۔ ہاذا الولد یعنی اس میں اشارہ کے بعد اگر اسم پر الف لام آتا ہے تو جملہ نامکمل ہوگا، آپ اس میں ہے کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ هذا الولد خالد، یہ لڑکا خالد ہے، وذلك الولد محمد۔ هذا الرجل مدرس، یہ آدمی مدرس ہے، ٹیچر ہے، وذلك الرجل اور وہ آدمی مہندس انجینئر ہے۔ هذا الكتاب جدید، یہ کتاب نئی ہے، وذلك الكتاب قدیم اور وہ کتاب پرانی ہے۔ هذه السيارة لعلی وتلك لخالد، یہ گاڑی، یہ کار علی کی ہے اور وہ خالد کی۔ هذا الباب مفتوح، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، وذلك الباب مغلق اور وہ دروازہ بند ہے۔ لمن هذه الساعة هي لعباس، أهذا البيت للطبيب، کیا یہ طبیب کا گھر ہے؟ لا، هو للمدرس، وہ مدرس کا گھر ہے۔ أهذه الدراجة لابن المؤذن، کیا یہ مؤذن کے بیٹے کی گاڑی ہے؟ أهذه الدراجة، کیا یہ سائیکل مؤذن کے بیٹے کی ہے؟ دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے جب ہم ترجمہ کرتے ہیں اگر اس میں ہے کا ترجمہ آ رہا ہے تو وہ جملہ مکمل کہلاتا ہے، اور یہ عام طور پر مبتدا اور خبر میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جملے فعلیہ ایک الگ چیز ہے، اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ من هذا الولد، یہ لڑکا کون ہے؟ وہ طالب من الصین، وہ طالب علم ہے چائنا سے۔ اذلک البیت جدید، کیا وہ نیا گھر ہے؟ ٹھیک ہے، یا پھر اذلک البیت، کیا وہ گھر نیا ہے؟ لا هو قدیم جدا، نہیں وہ تو بہت پرانا گھر ہے، جدا یعنی بہت زیادہ۔ هذه السيارة من اليابان، یہ کار جاپان کی ہے، وتلك من امریکہ اور وہ امریکہ کی۔ هذا السکین من المانیا، یہ چاقو یا چھری جرمنی کی ہے، وتلك الملعقة اور وہ چمچہ من انگلترا یعنی انگلینڈ۔ اقرأ المثال الآتی ثم حول الجمل الآتیة مثله، جملے کو پڑھیے اور اسی طرح اس میں بھی آپ تغیرات کریے۔ دیکھیے آپ کے سامنے کیا ہے؟ هذا کتاب، یہ کتاب ہے، آپ کو کرنا کیا ہے؟ هذا الكتاب لمحمد، یہ کتاب محمد کی ہے، اس طرح جملہ بنانا ہے۔
تو کیا کریں گے؟ کتاب ان پر الف لام نہیں ہے، یہاں پر آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، یہ کتاب نہیں، اس کا ترجمہ ہوگا یہ کتاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ھذا کے بعد اگر الف لام نہیں آئے گا تو مکمل جملہ بن جائے گا وہیں پر، تو ہم اس کو ھذا الکتاب کر دیں گے، یہ کتاب لمحمد، محمد کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ھذا الطبیب من الہند، ھذہ السیارۃ للمدیر، وہاں پر الف لام نہیں ہے، دیکھیے غور کریے، ہم اس پر الف لام داخل کر رہے ہیں اور اس کو جملہ نامکمل بنا رہے ہیں، یعنی ھذا الطبیب یہ طبیب، ھذہ السیارۃ یہ گاڑی، یہ جملہ نامکمل ہے۔ مکمل کیسے ہوگا؟ من الہندی للمدیر، ان چیزوں کے اضافہ کرنے سے وہ جملہ مکمل ہوگا۔ ذالک ولد، ذالک الولد ابن المدرس، تلک ساعۃ، تلک الساعۃ من سویسرا، وہ گھڑی سوئٹزرلینڈ کی ہے۔ ھذا بیت، ھذا البیت للمہندس، ھذا القلم للعباس یا لعباس، ذالک الرجل مؤذن، ھذہ البیضۃ کبیرۃ، یہ انڈا بڑا ہے، ھذا المندیل وسخ، یہ رومال میلی ہے، ھذہ الحقیبۃ للمدرس، یہ جو بیگ ہے یہ مدرس کا ہے۔ اقرأ المثال الآتی ثم کون اسئلة واجوبة مثلہ، جملہ پڑھیے اور اسی طرح کے سوال اور جواب بنائیے۔ لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ ھذا الکتاب لمحمد، اب دیکھیے آپ کے سامنے قلم ہے، ھذا القلم لعباس، اس کا سوال کیا ہوگا؟ لمن ھذا القلم، ھذا القلم لعباس، لمن ھذا المفتاح، ھذا المفتاح لعلی، لمن ھذہ السیارۃ، ھذہ السیارۃ للمدیر، لمن ھذہ البقرۃ، ھذہ البقرۃ للفلاح، یہ گائے کسان کی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے لمن ھذہ الحقیبۃ، ھذہ الحقیبۃ للمدرس، لمن ھذا الکرسی، یہ کرسی کس کی ہے جناب؟ ھذا الکرسی لعمار، یہ کرسی عمار کی ہے۔ لمن ھذہ الدجاجۃ، ھذہ الدجاجۃ لبنت الفلاح، لمن ھذہ الساعۃ، یہ گھڑی کس کی ہے؟ ھذہ الساعۃ لابن المدیر، یہ گھڑی، دیکھیے ہمیشہ توجہ دیجیے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ گھڑی ہے نہیں کریں گے، یہ گھڑی مدیر کے بیٹے کی ہے۔ ھذا البیت للطبیب، ھذہ الملعقۃ للطالب، تأمل الامثلة الآتیة، البیت، اب اس پر جب ہم حرف جر داخل کریں گے فی، تو کیا بن جائے گا؟ فی البیتی، جار مجرور میں ہم نے پہلے پڑھ چکا، گھر میں، من البیتی گھر سے، الی البیتی گھر کی طرف، المستشفى ہاسپٹل، فی المستشفى، من المستشفى الی المستشفى، امریکہ، فی امریکہ، من امریکہ الی امریکہ، المانیہ یعنی جرمنی، فی المانیہ، من المانیہ الی المانیہ۔ یہاں پر دیکھیے مستشفیٰ، امریکہ، المانیہ، یہ ایسے اسما ہیں جو فی، من، الی آنے کی وجہ سے اس کا آخری حرف تبدیل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کو یاد رکھیے۔ اقرأ وکتب، ھذا الطبیب من انکلترا، یہ طبیب انگلینڈ کا ہے۔ ذهب حامد الى فرنسا، حامد فرانس گیا۔ محمود مریض، محمود مریض ہے۔ هو الآن في المستشفى، وہ اب دواخانے میں ہے۔ ذهب عبد الله من المانيا الى انکلترا، عبداللہ جرمنی سے انگلینڈ گیا۔ هذا الكتاب لعیسیٰ، یہ کتاب عیسیٰ کی ہے۔ وذلك الكتاب لموسیٰ، هذا المهندس من امریکا۔ السبورۃ امام الطالب، سبورہ یعنی بورڈ طالب علم کے سامنے ہے۔ وہی خلف المدرس، اور وہ مدرس کے پیچھے ہے۔ این سیارۃ المدرس، مدرس کی کار کہاں پر ہے؟ ہی امام المدرستی، وہ مدرسے کے سامنے ہے۔ این بیت الامامی، امام کا گھر کہاں پر ہے؟ بیت الامامی خلف المسجدی، امام کا گھر مسجد کے پیچھے ہے۔ این جلس حامد، حامد کہاں بیٹھا؟ جلس خلف محمود، وہ محمود کے پیچھے بیٹھا۔ ذهب عمار الی المسجد، عمار مسجد کی طرف گیا۔ وجلس امام المحراب، اور محراب کے
سامنے بیٹھا. الکلمات الجدیدۃ المستشفیٰ یعنی دواخانہ، المانیہ، جرمنی، انگلترا، انگلینڈ، سویسرا،